اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ میرے والدین ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی سب سے بڑی وجہ ان دونوں کی لو میرج تھی۔ والد والدہ کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان دونوں کے درمیان کبھی بھی جھگڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ والدہ نے چونکہ اپنی پسند سے میرے والد سے شادی کی تھی، اس وجہ سے میرے ننیال والوں نے والدہ کی شادی کے فوراً بعد ان سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی، جبکہ میری والدہ کو اس بات پر کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ میرے والد ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی ہر انکہی بات بھی سمجھ جاتے تھے۔ والد اگرچہ اتنے امیر تو نہیں تھے، معمولی سی ملازمت کرتے تھے، مگر گھر میں پیار اور محبت کی وجہ سے ان کی معمولی سی تنخواہ پر بھی میری والدہ اپنے 4 بچوں سمیت بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے سبھی اس سے بہت لڑاتے تھے۔ جب سے ہوش سنبھالی تھی میں نے نہ ہی کسی کو اپنے گھر میں والد کے سوا آتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی ہم کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کسی رشتہ دار کے ہاں رہنے کے لیے گئے تھے۔ والدہ نے بس اتنا ہی بتایا تھا ننیال والے ناراض ہیں اور وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، جبکہ ددیال والی ہے ہی نہیں۔ والد کی معمولی سی ملازمت تھی اور ان کے آبائی گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی جس سے سالانہ ٹھیکہ آ جاتا تھا۔ ہم کسی شاندار بڑے اسکول میں تو نہیں پڑھتے تھے، اگرچہ اسی محلے کے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے، مگر والد اپنی طرف سے ہماری ہر خواہش کو پوری کرنے کی حتی المقام کوشش کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرتا رہا اور میں تب 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب ہمارے گھر میں پریشانیوں اور دکھ نے ڈیرا جما لیا۔ کسی نے دروازے پر زوردار دستک دی اور والدہ نے دروازہ کھولتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت گھر میں ہی تھی اور میرے دوسرے بہن بھائی بھی گھر میں ہی موجود تھے، کیونکہ دن کے 3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ والدہ کے چیخنے پر ہم سب بہن بھائی دوڑے اور دروازے کی طرف لپکے تو سامنے لوگوں کا رش تھا اور میرے والد کو چارپائی پر لٹایا ہوا تھا۔ والدہ کو یوں چیختے ہوئے دیکھ کر ہم بھی رونے لگے۔ تبھی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور والد کی چارپائی کو صحن کے درمیان میں رکھ کر چلے گئے۔ والد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر پائی تھی اور اتنی محبت کرنے والے شریک حیات کو کھونے کے بعد کوئی بھی عورت ذہنی طور پر اس بات کو جلدی قبول نہیں کر پاتی کہ اس کا شریک حیات اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا ہے۔ والد کے انتقال پر بھی ننیال والے نہیں آئے۔ ددیال میں سے دور کے رشتہ دار تھوڑے بہت آئے اور والد کی تدفین کے بعد وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ ہم چونکہ شہر کے رہنے والے تھے اور ایک کرائے کے مکان میں ہی رہائش پذیر تھے۔ والدہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ وہ کہیں پر ملازمت کرتے ہوئے ہماری پرورش کے خرچے اٹھا سکتے۔ تبھی والدہ کی ذہنی حالت بھی خراب رہنے لگی۔ میں اپنی والدہ کو سمجھاتی اور انہیں تسلی دیتی، میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں، آپ دیکھیے گا میں سارے گھر کے حالات بدل دوں گی، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں جو کہ خود بھی ابھی اتنی بڑی نہیں تھی، مگر وقت اور حالات کی وجہ سے مجھ میں سمجھداری آ گئی تھی۔ میں اپنی ہم جماعت اور ہم عمر لڑکیوں سے الگ تھلگ تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ میری یتیمی تھی۔ والدہ کو بہت تسلیاں دیتی اور میری والدہ کو بھی میرے تسلی دینے پر تھوڑی بہت ہمت ملی۔ وہ سچ میں ہی یہ سمجھتی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں ان کی ڈھارس بن جاؤں گی، لیکن میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں سب کچھ کیسے کر پاؤں گی۔ ابھی تو میں بہت چھوٹی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے سالانہ امتحانات دیے اور تھوڑے بہت جو پیسے جوڑے ہوئے تھے اس سے گھر کا گزر بسر ہوتا رہا، مگر اب ہمارا جینا محال ہو گیا تھا۔ کئی مہینوں سے گھر کا کرایہ نہیں دے پائے تھے۔ مالک مکان الگ سے گھر کے چکر کاٹنے لگا، یہ کہتے ہوئے میں تو خود غریب ہوں اور معذور بھی ہوں، یوں ہی اس گھر کے کرائے سے اور اپنی دکان سے ملنے والے منافع سے گزر بسر کرتا ہوں۔
میں جانتا ہوں آپ لوگ بھی مجبور ہو، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے پچھلے تمام مہینوں کا کرایہ دے دیں یا پھر میرا مکان خالی کر دیں۔ مکان مالک کی یہ بات سنتے ہی ہم ماں بیٹی اور زیادہ پریشان ہو گئی، جبکہ میرے دوسرے بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے اور ان لوگوں کو ہم ان تمام مسئلے مسائل سے دور رکھتی تھیں، کیونکہ وہ پہلے ہی والد کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کیسے بھی کر کے 1 سال اور ہمیں نکالنا ہوگا اور میں میٹرک پاس کر کے کوئی ملازمت تلاش کر لوں گی۔ تبھی والدہ نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا اور اس سے گھر کا سرکل چلنے لگا۔ ایسے میں بھی اپنی والدہ کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور میرے بہن بھائیوں کے خرچے بھی بڑھنے لگے تھے، کیونکہ وہ اب بڑی کلاسز میں پڑھنے لگے تھے اور ان کے اخراجات بھی بڑھ چکے تھے۔ سب سے بڑھ کر میری والدہ کا یہ کہنا تھا وہ 3 بیٹیوں کی ماں ہے، وہ کیسے تینوں بیٹیوں کو بیاہے گی۔ والدہ کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے میٹرک پاس کرتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر یہ بھی سچ ہے اتنی سی تعلیم پر مجھے کہاں کوئی ملازمت دینے والا تھا۔ نہ تو میرے پاس کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ تعلیم تھی۔ تبھی میری دوست کے والد نے مشورہ دیا، بیٹی FSC کر لو اور نرسنگ کا کورس کر لو، اس طرح تمہیں ایک اچھا اور عزت دار روزگار مل جائے گا اور ساری عمر کے لیے تم سرکاری نوکری بھی کر پاؤ گی۔ اس طرح تم اپنی والدہ بہن بھائیوں کی کفالت بھی کر لو گی، ورنہ ایسے تمہیں نوکری تو نہیں ملے گی، ہاں وقت ضرور ضائع ہوگا۔ ایسے میں میری اسی دوست کے والد نے ہماری تھوڑی بہت مالی معاونت کی اور میں نے FSC میں داخلہ لے لیا۔ میں پڑھنے میں اچھی تھی، اس لیے خوب دل لگا کر پڑھتی رہی۔ والدہ بھی سلائی کڑھائی سے گھر کا گزر بسر کر رہی تھی، جبکہ مجھے بھی جب وقت ملتا تھا تو میں گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ FSC سے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی اور میں نے ایک سرکاری ہسپتال میں نرسنگ کی کلاسز میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پر مجھے کئی سہولتیں ملی، سب سے بڑھ کر وظیفہ لگ گیا اور کھانے پینے کا خرچہ نہ ہی کوئی فیس تھی۔ اس لیے والدہ نے بھی میری ہمت بڑھائی اور میں نرسنگ کا کورس کرنے لگی۔ تبھی اس بڑے سے سرکاری ہسپتال میں ایک سرکاری ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی۔ اس ڈاکٹر کا نام اشفاق تھا۔ ڈاکٹر اشفاق نے نئی ملازمت میں جوائننگ دی تھی۔ مجھے ان سے بات کرنا اچھا لگتا تھا اور وہ میری ہر بات میں تعریف کیا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے تم بہت ہمت والی لڑکی ہو اور بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں ان سے بات کرتی رہی اور پتہ ہی نہیں چلا میں ان کو چاہنے لگی۔ چاہتی بھی کیوں نہ وہ بات ہی کچھ اس طرح کرتے تھے۔ 1 سال بعد تو وہ اس قدر فری ہو گئی کہ مجھ سے کہنے لگے، مجھے تم جیسی شریک حیات ہی مل جائے تو میری زندگی بن جائے، تم میری آئیڈیل ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری جیسی ہی لڑکی مجھے بیوی کے روپ میں ملے۔ ان کے یوں کہنے پر میں ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگی۔ پھر نوبت یہاں تک آئی کہ وہ مجھ سے رشتے کی بات کرنے لگے۔ میں جو کہ پہلی نرسنگ میں خوب دل لگا کر پڑھتی تھی، اب میں ہر وقت اشفاق صاحب کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ غریب تھی اور اوپر سے حالات کی ماری، اس لیے سکھ کے دن اور سبز باغ دیکھنے میں مجھے بہت سکون محسوس ہونے لگا۔ کچھ اشفاق صاحب نے مجھ سے باتیں ہی ایسے کی اور مجھے بہت روشن مستقبل دکھایا تھا۔ ایک امیر اور بڑا گھرانہ، آگے پیچھے نوکر چاکر، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کی کفالت کرنے کا بھی انہوں نے ذمہ اٹھا لیا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے بات کی اور ایک روز وہ رشتہ لے کر خود ہی ہمارے گھر میں پہنچ گئے۔ اشفاق صاحب مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ ظاہری سی بات ہے جس مقام پر وہ تھے اس مقام پر پہنچتے ہوئے وقت اور عمر تو لگتی ہی ہے، جبکہ مجھے ان کی عمر کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ والدہ بھی ان سے بہت متاثر ہوئی، مگر جب انہوں نے میری والدہ سے بات کی یہ کہتے ہوئے، میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہوگا مجھے وہ تسلیم ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہم پر انکشاف کیا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور 2 بچوں کے باپ بھی۔ اشفاق صاحب نے جب میری والدہ سے یوں کہا تو میری والدہ نے انہیں کہا کہ وہ سوچ کر بتائیں گی، اور یہ سنتے ہی اشفاق صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اشفاق صاحب کے جانے کے بعد میری والدہ مجھ پر پرس پڑی اور مجھ سے کہنے لگیں، تم کیسے انسان کے چنگل میں پھنس گئی جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ بھی۔ میں جو کہ اشفاق صاحب کی حقیقت سننے پر صدمے سے دوچار تھی
والدہ کے یوں جھڑکنے پر آبدیدہ ہوتے ہوئے کمرے میں واپس لوٹ گئی۔ میں سچ میں ہی اشفاق صاحب سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ غریب انسان سکھ کے دنوں کے خواب ضرور دیکھتا ہے، میں بھی وہی دیکھ رہی تھی جو کہ اب ٹوٹ چکے تھے۔ اس صدمے کو میں نے دل پر لے لیا اور میں بیمار پڑ گئی۔ ایسے میں میری نرسنگ بھی چھوٹ گئی اور میں بستر سے لگ گئی۔ میں جو کہ والدہ کے بازو بننا چاہتی تھی اور یہاں تک سوچ کر بیٹھی تھی میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک میری دونوں بہنیں بیاہی نہیں جاتی اور میرا بھائی خود سے کمانے نہیں لگ جاتا۔ اب میں خود ہی ان سب پر بوجھ بننے لگی تھی۔ والدہ نے بہت سمجھایا مگر مجھے تب وقتی طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں ایک روز اشفاق صاحب ایک آدمی کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے اور میری خیریت معلوم کرنے لگے، کیونکہ انہیں میری ایک نرس دوست نے بتا دیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ آنے سے پہلے انہوں نے فون پر مجھے اطلاع دے دی تھی کہ وہ میرا پتہ لینے کے لیے ہمارے گھر میں آئیں گے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، میں اپنا چہرہ دوسری طرف موڑے بیٹھی رہی، جبکہ ان کے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ ان سے عمر میں 1-2 سال ہی چھوٹا ہوگا، دکھنے میں خوبصورت اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ والدہ کے پوچھنے پر ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بتایا کہ وہ ایک بزنس مین ہے۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے بھی والدہ سے تھوڑی بہت گفتگو کی۔ اتنے میں اشفاق صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے والدہ کی طرف دیکھا تو والدہ نے اجازت دے دی، یہ کہتے ہوئے ٹھیک ہے جو بات کرنی ہے سامنے والے کمرے میں جا کر لو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میں سامنے ہی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تب اشفاق صاحب نے مجھے سمجھایا کہ جو بھی تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں، اس لیے میں نے سب کچھ بتانا ضروری سمجھا۔ میں چاہتا تو یہ بات چھپا بھی سکتا تھا اور تم لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتا تھا۔ تب میں بے اختیار بولی، ہاں بالکل جیسے آپ نے مجھ سے محبت کا ڈونگر جانے سے پہلے بات چھپائی تھی۔ اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے میں اس قدر آپ سے محبت نہ کرتی۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے میں سے باہر نکل آئی، جبکہ اشفاق صاحب شرمندہ ہوتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد والدہ اس آدمی جس کا نام علی تھا اس کے بارے میں کافی دیر تک گفتگو کرتی رہی، تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی دکھنے میں خاصا اچھا اور بولنے میں خاندانی لگ رہا تھا۔ میں نے تب والدہ کی باتوں پر غور نہیں کیا کیونکہ میں تب اشفاق صاحب کی باتوں سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر اس واقعے کے 1 ہفتہ بعد پھر سے وہ آدمی علی آ گیا۔ اس بار وہ اشفاق صاحب کے ساتھ نہیں آیا تھا، اکیلے میں ہی آیا تھا۔ اس نے والدہ سے تھوڑی بہت بات کی اور اس کے ساتھ ہی ہماری مالی مدد کرنا چاہی۔ والدہ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے ہم غریب ضرور ہیں مگر اس قدر نہیں کہ یوں بھیک میں پیسے لینے لگے۔ تبھی اس آدمی نے مسکراتے ہوئے میری والدہ سے التجائیہ انداز میں کہا، آپ مجھے میری ماں جیسی ہی لگتی ہیں، اگر میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوتا تو کیا آپ یہ پیسے نہیں رکھتی؟ والدہ اس کی اس انداز میں بات کرنے سے بہت متاثر ہوئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ تبھی علی صاحب نے والدہ سے پھر کچھ ایسا کہا جس کو سنتے ہی ہم لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر آپ اس طرح میری مالی مدد نہیں لیں گی تو میرا مشورہ ہے آپ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں، یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے یوں کہنے پر گھبرا گئی جبکہ میری والدہ روتے ہوئے اچانک سے سکتے میں چلی گئی۔ تبھی اس آدمی نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اتنا کہا کہ میں آپ لوگوں سے فون کال پر بات کر لوں گا، آپ لوگوں کا جو بھی ارادہ ہوا مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے والدہ سے فون نمبر لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ والدہ مجھ سے مشورہ کرنے لگی مگر میں تو ڈاکٹر اشفاق کی وجہ سے پہلے سے ٹوٹ چکی تھی۔ پھر دل میں سوچنے لگی یہ بہت بڑا بزنس مین ہے اور سب سے بڑھ کر ہم لوگوں کے دکھ کو سمجھتا ہے، ایسے تو ہمارے دن بھی بدل جائیں گے، ہم لوگ بھی اچھا کھا پی سکیں گے اور میرے بہن بھائی اچھے اسکول میں پڑھیں گے اور ہمارا طرز زندگی بدل جائے گا۔ ہم لوگ علی صاحب کے فون کال کا 2 دن تک انتظار کرتی رہی مگر ان کی کوئی فون کال نہیں آئی، نہ ہی ہمارے پاس ان کا کوئی فون نمبر تھا جو ہم خود سے فون کر کے اپنی رائے کے بارے میں بتا سکتے۔ 2 دن بعد پھر سے علی صاحب ہمارے گھر میں آئے اور تبھی میری چھوٹی بہن معصومہ بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ معصومہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی اور مجھ سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے چڑھتی جوانی کا روپ بھی تھا۔ اگرچہ عمر میں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی مگر وقت اور حالات کی سختیوں نے میرے چہرے کا رنگ زرد کر دیا تھا اور نقش و نگار بھی جیسے ڈھل گئے تھے۔
गोया मैं मुरझाया हुआ फूल थी और मेरी बहन मासूमा नोखेज कली थी, जिसको देखते ही अली साहब उस पर लट्टू हो गए। मैं जो कि अली साहब की तरफ ही देख रही थी, उन्हें यूं मासूमा की तरफ देखते हुए समझ गई। जिस अंदाज में वो मासूमा की तरफ देख रहे थे, साफ मालूम हो रहा था वो उसके हुस्न पर लट्टू हो चुके हैं। तभी मैंने सोचा, अगर अली साहब मासूमा से शादी करने के लिए हाँ कह देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपने घर में ही रहूंगी और अपने बहन भाइयों और वालिदा के साथ रहूंगी। वैसे भी उन लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। दिल टूटने के सबब अब किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। तभी अली साहब ने वालिदा से गुफ्तगू करते ही खुद से ही कह दिया, अगर आप अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं करना चाहती तो अपनी छोटी बेटी के साथ मेरा निकाह कर दें। ये बात सुनते ही वालिदा हैरान हो गई, जबकि मैं मुतमईन थी और वालिदा के कुछ बोलने से पहले ही मैंने हाँ कर दी। तभी अली साहब ने हमें कोई भी बात इशफाक साहब से करने से मना कर दिया, ये कहते हुए, वो लोग बहुत अमीर हैं और आप लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इसी वजह से इशफाक साहब आपकी बेटी को धोखा दे रहे थे और वो मुझे भी आप लोगों से रिश्ता जोड़ने से मना करेंगे। यहाँ तक कि उसने मुझे आप लोगों की माली मदद करने से भी मना किया था। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया, फिर मैं सोचने लगी इशफाक साहब ने इतनी बड़ी बात पहले मुझसे छुपाई थी, हो सकता है ये आदमी सही कह रहा हो, इसलिए हमने इशफाक साहब से कभी कोई बात ही नहीं की। फिर उसके बाद अली साहब ने कहा वो कल ही अपने घर वालों के साथ आएंगे और मंगनी की रस्म करते हुए वो शादी के लिए तारीख भी ले जाएंगे। वालिदा सोच में पड़ गईं और अली साहब के जाने के बाद मुझसे बहस करने लगी, अगर तुमने शादी करनी है तो इस आदमी से शादी कर लो, मैं अपनी इतनी सी छोटी मासूम बच्ची की शादी नहीं करूंगी। क्योंकि मेरी बहन अभी मैट्रिक की तालिब इल्म थी, मैंने वालिदा से कहा, इसमें क्या मजायका है अगर मासूमा की शादी मुझसे पहले हो जाएगी। वैसे भी अली साहब एक बिजनेसमैन हैं, मासूमा एक बिजनेसमैन की बीवी बन जाएगी, हमें और क्या चाहिए। हमारे घर के हालात बदल जाएंगे और क्या आप नहीं चाहती कि ऐसा हो। आप ये भी जानती हैं वो आदमी मेरे और इशफाक साहब की मोहब्बत के बारे में सब कुछ जानता है। हो सकता है मुझसे शादी करने के बाद वो मुझे सारी उम्र इस हवाले से ताने दे, और वैसे भी अब उसने खुद से ही कह दिया है कि उसे मासूमा पसंद है। वालिदा वक्त और हालात के आगे हार गई और अगले ही रोज अली साहब अपने साथ 2 औरतों के हमरा हमारे घर में पहुंच गए। साथ में वो मिठाई की 2 टोकरियां और अंगूठी भी लेकर आए। मासूमा को उन्होंने अंगूठी डाल दी और 10,000 की रकम मेरी बहन के हाथ पर रखते हुए मंगनी कर डाली और फिर 1 हफ्ते का कहकर शादी करने के लिए मेरी वालिदा पर जोर देने लगे। मेरी वालिदा उनसे कहने लगी 1 हफ्ते में वो किस तरह बंदोबस्त कर पाएंगी, ना तो उनके पास इतने पैसे हैं और ना ही उन्होंने दहेज के लिए कुछ जोड़ रखा है। तभी अली साहब की वालिदा ने कहा कि उन्हें किसी भी किस्म की चीज की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक कि वो दोनों तरफ के शादी के जोड़े भी खुद से ही बनाएंगे और शादी के तमाम अखराजात का जिम्मा भी उन्होंने अपने कंधों पर ही उठा लिया। मेरी वालिदा ये सुनते ही खुश हो गईं कि उनसे इतना बड़ा बोझ हल्का हो गया। फिर शादी से 2 रोज कबल अली साहब की कॉल आई कि उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, जिस वजह से वो अब नहायत सादगी से निकाह करेंगे। 2 रोज बाद वो अपनी वालिदा और अपनी बहन के हमरा हमारे घर में आए और मासूमा से निकाह करवा कर उसे साथ ले गए। मासूमा को उन्होंने बरी में बहुत खूबसूरत कीमती 11 जोड़े दिए और साथ ही सोने के 2 सेट भी उसे डाले, जिसको देखकर हम माँ बेटी बहुत खुश हो गईं। उसके बाद मासूमा अली साहब के साथ उनके आबाई गांव पेशावर चली गई। मासूमा ने हमें 2-3 बार कॉल करके बताया था कि वो बहुत खुश है। अली साहब सच में ही बहुत अमीर आदमी हैं। 6 महीने तक हम लोगों की मासूमा से बातचीत होती रही। वो यही कहती थी कि अली साहब कभी कभी घर में बहुत देर से आते हैं, मगर वो उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं। हैरत अंगेज तौर पर अब उसके घर में ना ही उसकी कोई बहन थी और ना ही माँ थी। फिर अचानक से मासूमा की कॉल आना बंद हो गई। पेशावर हम लोगों से बहुत दूर था क्योंकि हम लोग मुल्तान के रहायशी थे, इसलिए हमारा जाना वहाँ पर मुमकिन नहीं था और हम लोगों को तो सही से एड्रेस भी मालूम नहीं था कि वो मासूमा को किस गांव में किस घर में लेकर गया था। घर में कोई मर्द नहीं था, जिस वजह से शायद हमने फैसला करने में बहुत जल्दी कर दी थी। मर्द तो बाहर की दुनिया को अच्छे तरीके से जानते हैं, औरतों की बनिस्बत
خیر، मासूमा से जब 3 महीने तक बात ना हुई तो हम लोग फिक्रमंद होने लगे। कई बार कॉल की मगर किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं की। 3 महीने बाद मासूमा का नंबर बंद हो गया। फिक्रमंद होते हुए फिर मैंने आखिरकार इशफाक साहब को फोन कॉल की और सारी बात बता दी। फोन कॉल सुनते ही इशफाक साहब हमारे घर में पहुंच गए। जब वो घर में दाखिल हुए तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी उन्होंने बताया कि आप लोगों ने यूं राह चलते हुए इंसान से अपनी बेटी की शादी क्यों कर दी। उनको यूं कहते हुए देखकर हम तो अजब से उन्हें देखने लगे। अली साहब तो उनके दोस्त थे और ये इस तरह क्यों कह रहे थे। तभी उन्होंने बताया अली उनका दोस्त नहीं था। जिस रोज वो मेरी अयादत के लिए आना चाहते थे, उन्होंने मुझे जब फोन कॉल की तो मुझसे बात करने पर उन्होंने पास बैठे हुए मरीज को भी मुखातब किया। अली साहब उस मरीज के साथ वहीं उस कमरे में मौजूद थे जहां पर बैठकर इशफाक साहब मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने जब हमारे घर में आने के लिए बात कही तो अली साहब ने उन्हें अपने साथ जाने की ऑफर दी, क्योंकि इशफाक साहब की गाड़ी उस वक्त खराब थी। यानी अली साहब की इशफाक साहब से उस रोज बस सलाम दुआ हुई थी, जिसे हम लोग एक गलत फहमी की बिना पर दोस्ती समझकर इतना बड़ा एतबार कर बैठे थे। फिर उसके बाद इशफाक साहब ने बहुत फिक्रमंद होते हुए उस मरीज का रिकॉर्ड निकाला और उस मरीज से राब्ता किया। फिर अली साहब के बारे में पूछने पर उन्होंने उन पर इंकशाफ किया कि अली अपने गांव को छोड़ चुका है और इस बात को भी 2 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया है, जबकि उससे पहले भी अली इस तरह 2-3 लड़कियों से शादी कर चुका है और उनको कहीं ले गया था। तभी मुझे मासूमा से की हुई आखिरी बात याद आ गई, क्योंकि आखिरी बार जब उसने मुझसे बात की थी तो उसने बताया था कि वो हनीमून के लिए यूरोप मुल्क जाएगी। यहाँ तक कि उसका टिकट भी हो गया है और वो 2 दिन बाद चली जाएगी। उसके बाद उससे कोई बात नहीं हुई। ये बात जहन में आते ही मेरे दिल को धचका लगा और मैं समझ गई कि अली साहब ने मेरी बहन का सौदा कर लिया होगा, क्योंकि वो एक स्मगलर था और इस तरह कम उम्र खूबसूरत लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपने साथ जो अपने मुल्क ले जाता था और वहां पर उन्हें बेच देता था। 20 साल गुजर चुके हैं, ना तो मासूमा की कोई फोन कॉल आई है और ना ही उसकी कोई खबर मिली। वालिदा मासूमा को याद करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई, जबकि छोटी बहन की शादी हो चुकी है और भाई भी पढ़ने के बाद मुलाजमत करने लगा था और वो भी शादीशुदा बाल बच्चेदार है। मैं अपने दिल में मासूमा का दुख लिए बैठी हूँ, क्योंकि मासूमा की शादी का फैसला मेरा ही था। मुझे यूँ लगता है मैंने लालच में आकर मासूमा का सौदा कर दिया था। सच कहते हैं कि इंसान के हालात अल्लाह के सिवा कोई नहीं बदल सकता। मैं तब ना समझ थी और ये समझती थी कि अमीर लोगों से रिश्ता बनाकर हम लोग अमीर हो जाएंगे। मुझे आज भी अपनी बहन के लौट कर आने का इंतजार है। समुंदर के उस पार उसकी तलाश तो नहीं कर सकती, ना मुझ में इतनी सकत है और ना ही इतना पैसा, और मुझे ये भी तो नहीं मालूम कि वो किस मुल्क उसे लेकर गया था। बस एक सदा है जो अल्लाह से करती हूँ। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।